بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام میں جو بات کہی گئی ہے وہ دو ٹوک طریقے سے کہی گئی، کسی قسم کی لگی لپٹی رکھے بغیر کہی گئی، کسی مداہنت کے بغیر کہی گئی، اور اول روز سے آپ نے یہی بات کہی تھی۔ مکے کے بڑے بڑے لوگ، رئیس، کئی مرتبہ اپنے وفود لے کر آپ کے پاس آتے رہے اور کچھ کمپرومائز کرنے کے لیے کوشش کرتے رہے، کچھ دو کچھ لو، کچھ چھوڑ دو، کچھ مان لو، کچھ منا لو کے اصول پر، مفاہمت کے نام پر کوشش کرتے رہے، لیکن اول روز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت انہیں دی تھی وہ آخری دم تک وہی دعوت رہی، اور آج بھی وہی دعوت ہے۔ قرآن مجید میں اس دعوت کو جا بجا بیان کیا گیا ہے، اور وہ دعوت ہے توحید کی دعوت، اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے کی دعوت، ایک خدا ہونے کی دعوت، ایک معبود ہونے کی دعوت۔ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ الہ کا مفہوم کیا ہے یہ بھی تفصیل سے قرآن میں بیان کر دیا گیا۔ اول دن میں یہ بات کہہ دی گئی تھی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، یقین اس پر پیدا کرو، تم فلاح پا جاؤ۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس آیت نمبر 104 سے لے کر 106 میں یہ حکم دیا ہے، فرمایا قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی، ان سے کہہ دو، اے نبی ان سے کہہ دو ان لوگوں سے کہ اگر تم میرے دین کے بارے میں کوئی شک رکھتے ہو، تمہیں کوئی غلط فہمی ہے میرے عقیدے کے بارے میں، میرے طریقے کے بارے میں، میرے دین کے بارے میں، تو سن لو، فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جن کی بندگی تم کرتے ہو میں ان کی بندگی نہیں کروں گا، میں ان کی بندگی نہیں کروں گا۔ جن کی غلامی تم کرتے ہو، جن کی عبادت تم کرتے ہو، میں ان کی عبادت نہیں کروں گا، نہیں کرتا، نہیں کروں گا۔ وَلَٰكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ، میں اس کی بندگی کروں گا، میں اس کی بندگی کرتا ہوں جو تمہیں فوت کرتا ہے۔ بہت زبردست دلیل ہے اس میں۔ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو فوت ہونے سے بچ سکے، کوئی مومن ہو یا کافر ہو، یہ مرنا سب کے نزدیک برحق ہے، موت ہر ایک کے نزدیک اٹل ہے، نہیں بچ سکتا کوئی اس سے، اور کوئی بچا نہیں سکتا اس سے۔ دنیا میں کوئی مشکل کشا ایسا نہیں ہے، دنیا میں کوئی حاجت روا ایسا نہیں ہے
دنیا کے اندر جتنے جھوٹے خدا مانے گئے ہیں کوئی نہیں بچ سکا، نہ کوئی بچا سکا۔ اس لیے بڑی دلیل بتائی گئی کہ جس کو تم جانتے ہو کہ جو تمہیں فوت کرتا ہے، جو تمہیں موت دیتا ہے، میں اس کی بندگی کرتا ہوں، اس کی بندگی کروں گا، اس کی غلامی کرتا ہوں، اس کی غلامی کروں گا۔ دو ٹوک طریقے سے یہ بات بتائی۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مجھے حکم یہ دیا گیا ہے کہ میں ایمان والوں میں سے ہو جاؤں، ایمان لانے والوں میں شامل ہو جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا یہ حکم آ رہا ہے، اس طرح ان لوگوں کو بتا دو کہ میرا مسلک کیا ہے، میرا دین کیا ہے، میرا عقیدہ کیا ہے، میرے منہج کیا ہے، میرا طریقہ زندگی کیا ہے، یہ سب کچھ بتا دیا گیا۔ اور پھر حکم دیا ان اقم وجہک للدین حنیفا، اور اپنا رخ دین حنیف کی طرف سیدھا کر لو، یکسو ہو کر، دنیا سے کٹ کر، دنیا سے علیحدہ ہو کر۔ حنیف کے معنی ہوتے ہیں دنیا سے الگ ہو جانا، دنیا سے کٹ کر، دنیا سے علیحدہ ہو کر، یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین حنیف کی طرف کر لو۔ دین حنیف وہ دین جو اللہ نے اتارا ہے، جو اللہ کا دین ہے، وہ طریقہ زندگی جس پر صبح و شام گزرتے ہیں، جس پر پوری زندگی چلتی ہے، اس کی طرف رخ کرو۔ اور وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں میں سے نہ بنو، مشرک میں سے نہ ہو جاؤ، شرک سے بچ جاؤ۔ گویا اللہ تبارک تعالیٰ کے اس کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، یا اس کی صفتوں میں کسی کو شریک کرنا، یا اس کے اختیارات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، یا اس کے حقوق میں کسی کو شریک ٹھہرانا، شرک کرنے کے یہ چار بنیادی پوائنٹ ہیں: ذات میں شرک، صفات میں شرک، اختیارات میں شرک، اور حقوق میں شرک۔ ذات میں شرک یہ ہے کہ اس کی تین شکلیں دنیا میں چل رہی ہیں، تین شکل، اس تین شکلوں میں ہوا دنیا میں۔ ایک یہ ہے کہ کائنات اللہ کے وجود سے نکلی ہے، یا اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا ہے، یا اللہ نے اپنے اندر سے کسی کو نکالا ہے، اس کو شرک فی الوجود کہتے ہیں۔ یہ عقیدہ وحدت الوجود کے نام سے پایا جاتا ہے ہماری کتابوں میں۔ دوسرا یہ کہ اللہ کسی کے اندر داخل ہو گیا ہے، کسی انسان کے اندر۔ کوئی انسان اس طرح کا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ مکس ہو گیا ہے، اللہ اس کے اندر آ گیا ہے، اور پھر وہ اللہ ہی بن گیا ہے، جس کو کہتے ہیں انا الحق، میں ہوں خدا، میرے اور خدا میں کوئی فرق نہیں۔ یہ اس طرح کے جو نعرے لگائے گئے ہیں، ایک شکل یہ ہے۔ تیسری شکل یہ بیان کی گئی ہے کہ کوئی شخص اتنی عبادت کرے، اتنی عبادت کرے کہ وہ ترقی کر کے خدا بن جائے، اتنی ترقی کرے کہ اس کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ بن جائیں، اس کے پاؤں اللہ کے پاؤں بن جائیں، اس کی زبان اللہ کی زبان بن جائے، اس کی آنکھیں اللہ کی آنکھیں بن جائیں، یعنی گویا کہ مجسمہ خدا بن جائے۔ جتنی اس طرح کی شکلیں ہیں، یہ شرک فی ذات ہیں۔ اس میں دنیا کی سب قومیں پھنسی ہوئی، دنیا کے سب مسالک نے، یہودیوں نے یہ کام کیا، یونانیوں نے کیا، مجوسیوں نے کیا، جتنے وحدت الوجود کے قائل صوفی ہیں سب یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے وجود سے یہ کائنات صادر ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ کہہ دیا لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے ہے نہ کوئی اسی سے۔
وہ احد ہے، وہ صمد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی چیز مخلوقات میں اس کی مثل نہیں، اس کے برابر نہیں، لیس کمثلہ شیء، کوئی شے اس جیسی نہیں، اس کے سوا جو کچھ ہے مخلوق ہے، اور جو مخلوق ہے اس کے لیے موت مقدر ہے، اس کا موت مقدر ہے، وہ باقی نہیں رہ سکتی۔ یہ عقیدہ صفات میں یہ ہے کہ جو صفت اللہ کی ہے وہ کسی انسان کی بھی ہو، کسی اور کی ہو، مخلوقات میں سے اس کی کوئی صفت، مثال کے طور پر اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ الحی ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ ہی زندہ رہے گا، اسے کبھی موت نہیں آئے گی، جس کو موت آئے وہ اس کا شریک نہیں ہو سکتا۔ کوئی انسان الحیو نہیں ہے جس نے کسی کو جانا کہ یہ الحیو ہے، اس نے اللہ کی صفتوں میں شرک کیا ہے، وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہا ہے اس ہستی کو۔ یہ ایک مثال دی میں۔ اختیارات میں یہ شرک ہے کہ جو اختیار اللہ تعالیٰ کے ہیں وہ کسی فرد میں مانے جائیں یا کسی گروہ میں مانے جائیں۔ دنیا کے اندر قانون سازی کا اختیار صرف اللہ کو ہے۔ اللہ کے نبی جو آئے وہ ان قانون، اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے کلیات کے، اس کے دستور کی تشریح کرنے والے ہیں۔ انہوں نے اس کی تشریح کی ہے، جو چیز اس کے اندر مجمل تھی اس کو تفصیل بیان کر دیں۔ قانون بنانے والے نہیں ہیں، قانون ساز نہیں ہے، جزا دینے والا کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا، صرف اللہ جزا دے گا، اللہ ہی بدلہ دے گا کسی بھی عمل کو۔ حقوق یہ ہیں کہ اللہ کے سامنے سجدہ کیا جاتا ہے، اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے جاتے ہیں، دعا کی جاتی ہے، اس سے مانگا جاتا ہے۔ یسألہ من فی السماوات والارض، جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے اسی کے در کا مانگتا ہے، اسی سے مانگتا ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنا فوق الفطری طریقے پر شرک ہے۔ کسی کے سامنے جھکنا، کسی کے سامنے سجدہ کریز ہونا، کسی کی بندگی کرنا، یہ اس کے حقوق میں شرک ہے۔ کسی کے مکان کا، کسی کے گھر کا، اللہ کے گھر کے سوا طواف کرنا اس کے حقوق پر ڈاکہ ہے، اس کے حقوق میں شرک ہے۔ اس لیے فرمایا گیا ہے کہ شرک نہیں کرنا بموت، مجھے حکم دیا گیا کہ ایمان والوں میں سے ہو جاؤ، اپنا رخ دین حنیف کی طرف سیدھا کر لوں، اور یہ کہ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ تو اس لیے شرک کی نوعیت کو سمجھنا، الوہیت واحدہ کیا ہے اس کو سمجھنا ہر اس کے آدمی کے لیے لازم اور فرض ہے جو کلمہ گو ہے، جو اس دین کو قبول کرتا ہے۔ اور یہ پھر فرما دیا کہ یاد رکھو نفع اور نقصان کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، چھا وہ بڑا انسان ہے یا کوئی چھوٹا انسان۔ اس لیے فرمایا گیا ہے وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا ایسوں کو مت پکارو، ایسے لوگوں سے مت دعا کرو۔ تدعو دعا کرنا، مت دعا کرو، مت دعا کرو ایسے لوگوں سے، من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ کوئی پتھر سے مانگ رہا ہے، کوئی درخت سے مانگ رہا ہے، کوئی فرشتے سے مانگ رہا ہے، کوئی انسان سے مانگ رہا ہے، کسی بزرگ سے مانگ رہا ہے، کسی نبی سے مانگ رہا ہے۔ مانگنے سے مراد ہے فوق الفطری طریقے پر مانگنا۔ یہ نہیں مطلب کہ بھائی مجھے پانی پلا دو، بعض لوگ اس طرح بیوقوف بناتے ہیں عوام کو، یہ اس کو جو کہتے ہیں نا یہ میرا فلاں کام کر دو، یہ اس کو تعاون علی البر والتقویٰ کہتے ہیں، یہ تعاون ہے، وہ ہم کر سکتے ہیں نا جس کا ہمیں اختیار ہے۔ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ بارش کی دعا کریں کہ تم میں بزرگوں بارش برسا دو، یہ نہیں کر سکتے۔ ہزاروں میل دور سے کسی بیٹھے کو، کسی مرے کو، کسی زندہ سے پکار نہیں سکتے کہ میرا یہ کر دو۔
اس لیے فرمایا گیا ہے کہ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، جو تیرا نہ کچھ بگاڑ سکتا ہے نہ کچھ سنوار سکتا ہے، اس سے مت مانگ، اس سے دعا مت کر۔ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، یاد رکھ اگر تو نے ایسا کیا، فَإِنْ فَعَلْتَ، اگر تو نے ایسا کیا تو تیرا شمار ظالموں میں ہوگا، تو ظالم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے۔ اس لیے فرمایا لا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، بیٹے شرک نہ کرنا، شرک ظلم عظیم ہے۔ سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے۔ جتنے گناہ ہیں، جتنے گناہ کی آپ لسٹ بنائیں گے، فہرست بنائیں گے، ان سب سے بڑا گناہ شرک کرنا ہے۔ باقی اس کے نیچے ہیں گناہ۔ شرک سے قتل چھوٹا گناہ ہے، ڈاکے ڈالنا چھوٹا گناہ ہے شرک سے، بہت کبیرہ گناہ ہے یہ، لیکن شرک سے شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اگر کوئی شخص شرک کرتے ہوئے مر گیا اور اس نے توبہ نہ کی تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا، یہ اس نے اعلان کر رکھا ہے کتاب اپنی۔ اور پھر دنیا میں جن جن کو پکارا گیا ہے اس کی جتنی شکلیں ہیں، اگر ان کو سمیٹ کر بیان کریں تو وہ صرف دو شکلیں، ایک ہے بت بنا کے پوجنا، ایک ہے قبر بنا کے پوجنا، دو اصلی شکلیں ہیں۔ باقی یہ درختوں کو پوجنا، جانوروں کو پوجنا، فرشتوں کو پوجنا وغیرہ وغیرہ، یہ تصوراتی، خیالاتی، تخیلاتی شرک ہے۔ فرشتہ کسی نے دیکھا نہیں تو تخیل میں جو شکل اس کی آئی بنا دی، تصور میں جو چیز ہے اس کی شکل آئی بنا دی، جیسے لات منات وغیرہ بنا دی گئی۔ درختوں کو پوجنا تو اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ یہاں کوئی بزرگ بیٹھا تھا، کسی بزرگ کی طرف اس کی نسبت ہے، اس لیے اس کے ذریعے سے ہمیں وہ فیض ملتا ہے۔ جتنی شکلیں ہیں ان کی دو اصل وجہ، یہ بت جو پوجے جاتے ہیں، آپ زمانے میں، اس زمانے میں، یہ جو زمانہ ہے میڈیا کا زمانہ ہے نا، پوری دنیا کو آپ دیکھ سکتے ہیں میڈیا کے ذریعے، جاپان سے لے کے مغرب تک دیکھ سکتے ہیں، دنیا کی سب قومیں دیکھو، مندروں میں دیکھو، گرجوں میں دیکھو، سوموں میں دیکھو، درباروں پہ دیکھو، مزاروں پہ دیکھو، جہاں بھی دیکھو گے ہر جگہ انسانوں کی شکلیں بنائی ہوئی نظر آئیں گی۔ ہندوستان کے اندر جتنی پوجا ہو رہی ہے غیر اللہ کی، وہ دیویوں اور دیوتاؤں کی شکلوں میں ہو رہی ہے، انسانوں کی شکلوں میں ہو رہی ہے، یا انسانوں کے اعضاؤں کی شکلوں میں ہو رہی ہے، یا جہاں جہاں وہ بیٹھتے گئے جہاں وہاں بیٹھ گئے۔ تصور کیا ہے بت پوجنے کا کہ اس کو جب ہم اس کے سامنے جھکتے ہیں تو اس شخص کی جس کا ہم نے بت بنایا اس کی روح خوش ہو کر ہماری سفارش کرتی ہے۔ یہ تصور ہے شرک کے پیچھے۔ قبر کے بھی کوئی قبر والے کو خدا نہیں مانتا، جتنے لوگ قبروں کو پر جاتے ہیں، قبریں پوجتے ہیں، ان میں سے کوئی کسی بزرگ کو خدا نہیں مانتا، خدا نہیں کہتے، بس وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ زندہ ہیں، زندہ جاوید، یہ ہماری دعائیں سن کر اللہ کے ہاں ہماری سفارش کرتے ہیں اور ان کے ذریعے ہم اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ والذین یدعون من دون اللہ، جو لوگ اللہ کے سوا غیروں کو، غیر اللہ کو پکارتے ہیں، جب ان سے پوچھا جائے کہ ایسا کیوں کرتے ہو تو کہتے ہیں لا نعبدہم ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہمارا مقصد ان کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ وہ وسیلے کے طور پر پوجا کیا جاتا ہے، یہ شرک وسیلہ بناتے ہیں۔ قرآن مجید میں صاف صاف یہ بات کہی گئی، یا کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہیں،
اللہ کے ہاں ان کے بغیر اللہ ہمیں روزی نہیں دیتا، ان کے بغیر اللہ ہماری مصیبتیں دور نہیں کرتا، ان کے بغیر، ان کے معنی بغیر اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم ان کو اپنے سفارشی مانتے ہیں اللہ کے دربار۔ یہ وہ عقائد ہیں جو اس زمانے میں پائے جاتے تھے اور آج بھی پائے جاتے ہیں پوری دنیا میں۔ جتنا دنیا میں شرک پایا جاتا ہے وہ کسی گروہ میں ہو، اس کی اصلی شکل یہی ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ شرک مت کرو، شرک سے بچ جاؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈٹ مانگو، سیدھا سیدھا مانگو، وہ تمہاری رگے جان سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہے، اس کو پکارو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي إِنِّي قریب، میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی یہ مجھ سے مانگے کہ میں ان کو دوں گا، جواب دوں گا۔ درمیان میں کسی کو ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سیدھی بات ہے۔ یہ جتنی باتیں بنائی گئی ہیں یہ مصنوعی ہیں، یہ اس لیے یہ بات خبردار کر کے بتایا گیا۔ اب ان لوگوں کو جن کو پوجا جا رہا ہے، جن سے دعائیں کی جاتی ہیں، ان کی حالت بیان کرتے ہوئے فرمایا، سورہ نحل کی آیت نمبر 20 اور 21 کو پڑھ کر دیکھیں۔ اس میں فرمایا ہے والذین یدعون من دون اللہ، یہ لوگ جن سے دعائیں کرتے ہیں، جن سے دعائیں مانگتے ہیں، جن سے یہ مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ دعا چونکہ عبادت ہے، اس لیے بعض علماء نے اس کا ترجمہ عبادت کیا ہے، جیسے احمد رضا خان بریلوی مرحوم نے اس کا ترجمہ عبادت کیا، کیونکہ عبادت دعا کا معنی عبادت ہے، دعا عبادت ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا مخ العبادت، دعا عبادت کا مغز ہے۔ یہ جتنی ہم عبادت کرتے ہیں اس کے اندر اصل چیز دعا ہے، جو تکبیر اولیٰ سے شروع ہو کر سلام تک چلتی، باقی اس کے مظاہر ہیں۔ اس سب کچھ کے اندر اصل بات جو ہے وہ اللہ کو پکارنا ہے، یعنی اللہ کو پکارنا جو ہے، اسے دعا کرنا جو ہے، یہ اصل عبادت ہے، یہ اصل غلامی ہے۔ اس لیے فرمایا والذین یدعون من دون اللہ، اللہ کے سوا جن کو یہ پکارتے ہیں ان کی حالت بیان کی وہ کیا ہے۔ فرمایا لا یخلقون شیئا، وہ کسی چیز کے خالق نہیں ہے۔ اب بہت سیدھی سیدھی بات کہہ دی، جس کو کوئی پکارتا ہے، جس کو کوئی پکارتا ہے، وہ کسی چیز کا خالق نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، بلکہ یہ ہے کہ وَهُمْ يُخْلَقُونَ، وہ خود مخلوق ہے، وہ خود مخلوق ہے۔ اس میں کوئی ابہام ہے اس جملے میں؟ سورہ نحل کی آیت نمبر 20 ہے یہ، اس میں کوئی ابہام ہے، کوئی شک شبہ ہے؟ سیدھی سی بات ہے کہ جس کو تم پکار رہے ہو، جس کو تم دعا جس سے مانگ رہے ہو، یہ تو مخلوق، خالق نہیں ہے، یہ تو مخلوق ہے، یہ تو پیدا ہوا تھا پھر مر گیا۔ نہیں سمجھ آئی؟ سمجھ نہیں آئی؟ آ جائے گی ابھی، میں نے جب ایک شعر سناؤں گا آپ کو۔ سن فریاد پیران دے یا پیرا، میری عرض سنی کن تر کے ہو۔ کیوں بھائی؟ دعا ہے نا، پکار ہے نا۔ سن فریاد پیران دے یا پیرا، میری عرض سنی کن تر کے ہو، بیڑا اڑیا وچ کھپران دے جتھے مچھ نہیں بہندے ڈر کے ہو۔ پیر جلانی محبوب سبحانی، میری خبر لیو جھٹ کر کے ہو۔ پیر جنہ دے میراں باہو، وہ کدی لگ دے تر کے ہو۔ پکارا جس کو وہ بھی بزرگ ہے، جو پکار رہا ہے اس کو بھی لوگ بزرگ مانتے ہیں کہ نہیں؟ اٹھائیں کتاب اس کو، ابیات باہو پڑھیں۔ یہی تو خدا بند قدوس فرما رہے ہیں کہ جن کو تم پکار رہے ہو یہ تو کسی چیز کا خالق نہیں، وہ تو خود مخلوق ہے، اور مخلوق بے اختیار ہے، کیونکہ ہر مخلوق کو موت آئے گی، ہر مخلوق مرے گی، وہ زندہ نہیں رہ سکتی۔ الحی و ذات صرف اللہ کی ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا۔
اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے؟ جانتے ہو آیت الکرسی پڑھی ہے کبھی؟ یہ ایک صفت کی بات کی میں نے. اس لیے کہا کہ جن کو تم پکار رہے ہو، جن سے تمہیں آواز دے رہے ہو، جن سے دعائیں کر رہے ہو، اور یہ تو خالق نہیں ہے، تو مخلوق ہیں. بات یہیں بھی نہیں وہ ختم کی، آگے کہی. اگلی بات یہ کہی امواتن مردے ہیں، مردے. امواتن مردے ہیں. کیا مردہ اور زندہ برابر ہوتے ہیں؟ سورہ فاطر پڑھی ہے. سورہ فاطر میں فرمایا یہ دھوپ اور سایہ ایک جیسے. کوئی دنیا کا پاگل سے پاگل آدمی بھی یہ نہیں کہہ سکتے ایک جیسے. سردی اور گرمی ایک جیسے، دھوپ اور چھاؤں ایک جیسے، تاریکی اور روشنی ایک جیسے نہیں. کوئی نہیں کہہ سکتا. ڈھیٹ سے ڈھیٹ قسم کا آدمی بھی یہ نہیں کہہ سکتا. پھر فرمایا نبینا اور بینا ایک جیسے ہیں. آنکھیں والا اور اندھا ایک جیسے ہیں نہیں. یہ باتیں پوچھ کر فرمایا کیا مردہ اور زندہ ایک جیسے ہیں؟ کیوں بھائی؟ مرا ہوا آدمی اور زندہ آدمی ایک جیسے. اب پھر کیا ہو گیا؟ جب ایک جیسے نہیں ہیں، زندہ کیا کرتا ہے؟ وہ خود سارے کام کرتا ہے اپنے. وہ خود کھانا کھاتا ہے، کھانا چلتا پھرتا ہے. وہ اپنا غسل آپ کرتا ہے نا. مردہ بھی کر لیتا ہے اپنا غسل، آپ کر لیتا ہے. کوئی بندہ دنیا کا بتائے ہمیں. بہت بڑا بزرگ مر گیا، اسے تو اٹھ کے نہ ہلا غسل کر لا، کر لے گا. سمجھانے کی کوئی کمی نہیں چھوڑی گئی. اس لیے کہا کہ بھائی یہ مردے ہیں، امواتن مردے ہیں. کون مراد ہے اس سے؟ یہی بزرگ جن کو لوگ مانتے. غیر احیاء، اور زندہ نہیں ہے. یہ تاکید مزید کے طور پر یہ بات کہی. مردہ کہنے سے بات پوری ہو گئی تھی، لیکن فرمایا مزید فرمایا غیر احیاء، یہ زندہ نہیں ہے. زندگی کے کوئی رمق ان کے اندر نہیں ہے. جب یہ زندہ نہیں ہے، مردہ ہے، تمہیں کیا دیں گے؟ یہ تو تمہارے محتاج ہیں. مردہ بدست زندہ محاورہ ہے. اس لیے پھر تیسری بات فرمائی وہ یہ کہ وما یشعرون، تمہیں یہ کیا دیں گے؟ انہیں تو اتنا بھی پتا نہیں. وما یشعرون ایان یبعثون، کہ یہ دوبارہ کب اٹھائے جائیں گے. انہیں تو اتنا بھی پتا نہیں. اٹھانے والا اٹھائے گا، جب چاہے گا اٹھا لے گا. اگر تو قرآن پر ایمان ہے، قرآن سچی کتاب ہے، مانتے ہو یہ کہ سچی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ 5 باتیں مانو. اللہ کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، نبیوں کو ماننا، کتابوں کو ماننا. کتابوں سے مراد اللہ کی کتابیں، قیامت کے دن کو ماننا. اگر ان میں سے کوئی ایک چیز نہیں کوئی شخص مانتا، وہ مومن نہیں ہے. کلمہ شہادت پڑھتے ہو؟ کلمہ شہادت کے اندر 3 باتیں بیان کی گئی. 3 باتیں کلمہ شہادت کے اندر ہیں. جب ایک کافر شخص آئے گا، اس کو آپ کلمہ شہادت پڑھا کر مسلمان بنائیں گے. 3 باتیں. اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں یا میں گواہی دیتی ہوں اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے. نمبر 1 واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں یا میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں. 3 باتیں: اللہ کی وحدانیت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ابدیت. جو 3 باتیں اس کلمے کی ہیں، ان میں سے ایک بھی نہ مانے، اسلام کے دائرے میں داخل نہیں ہو. یاد رکھو یہ گل، پڑھو، سیکھو ان باتوں کو، سمجھو یہ کیا کہہ رہے ہو، تم کس بات کی گواہی دے رہے ہو. فرمایا جن کو یہ تم پکار رہے ہو، یہ تو اتنا بھی نہیں جانتے کہ یہ کب قبروں سے اٹھائے جائیں گے. تمہاری تو بات ہی نہیں سنتے. اور پھر دوسری جگہ فرمایا، اس کے آگے اگلی آیت میں فرمایا الہکم الہ واحد، اور تمہارا خدا صرف ایک ہے.
نہ اس کو موت نہ اس کو نیند. اس کو موت بھی نہیں آتی, اس کو نیند بھی نہیں آتی, اس کو اونگ بھی نہیں آتی. آیت الکرسی پڑھو. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. اس کو اونگ بھی نہیں آتی, نیند بھی نہیں آتی. جس کو اونگ آئے, جس کو نیند آئے, وہ خدا نہیں ہوتا. کوئی صفت اس کے اندر مشکل کشائی والی نہیں ہوتی. سمجھانے میں کمی نہیں چھوڑی.